السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جوید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم آپ کو ضلع جنگ کے ایک گاؤں شاہ جیمنا کی مکمل ہسٹری اور اس کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ شاہ جیمنا کروڑیا ضلع جنگ کا ایک تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم علاقہ ہے جو پنجاب کے وسطی حصہ میں واقع ہے۔ یہ علاقہ صدیوں سے مختلف تہذیبوں، صوفی روایات اور زرعی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ شاہ جیمنا کروڑیا کی تاریخ قدیم دور سے جڑی ہوئی ہے، جب یہ علاقہ مختلف مقامی قبائل اور حکمرانوں کے زیر اثر تھا۔ اس علاقے میں صوفیاء کرام کی آمدن نے اسے روحانی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ شاہ جیمنا کروڑیا میں کئی مصروف صوفی بزرگان مزارات موجود ہیں جو آج بھی زائرین اور عقیدت مندوں کے لیے روحانی سکون کا ذریعہ ہیں۔ یہ مزارات نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ مقامی ثقافت روایات کا بھی حصہ ہیں۔ شاہ جیمنا کی ثقافت میں مقامی میلوں، روایتی موسیقی اور دستکاریوں کا اہم کردار ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات اور تہذیب پر فخر کرتے ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ دوستو شاہ جیمنا کروڑیا کے حوالے سے دیوار کے بارے میں کوئی مستند تاریخ یا روایتی حوالہ دستیاب نہیں ہے، تاہم ان کی زندگی اور خدمات کے بارے میں کئی اہم معلومات موجود ہیں۔ پیر شاہ جیمنا، جن کا اصل نام سید محبوب عالم تھا، 1486 عیسوی میں کنوج ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ سعداد بخاری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ کنوج میں تبلیغ اسلام میں صرف کیا اور بعد از جنگ کے علاقہ شاہ جیمنا میں آ کر دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ کروڑیا کا لقب کروڑیوں کو کیسا ملا؟ شاہ جیمنا کروڑیا کو کروڑیا کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میلہ کے اوپر اگر کروڑ لوگ جمع ہوں تو اسے کروڑیا کہا جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پیر شاہ جیمنا کروڑیا کو کروڑیا کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ روایات کے مطابق آپ نے سورۃ منزل کی تلاوت کروڑ مرتبہ کی، اس لیے کروڑیا بادشاہ کو وہیں سے شاہ جیمنا کروڑیا کہا جاتا ہے۔ ہر سال 10 مئی کو پیر شاہ جیمنا کروڑیا کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں رسم چراغ ایک اہم تقریب ہوتی ہے۔ اس رسم میں ایک چراغ 120 فٹ بلند مقام پر چڑھایا جاتا ہے جسے سجادہ نشین مخدوم سید فیصل صالح ادا کرتے ہیں۔ دوستو میں اس وقت شاہ جیمنا کروڑیا کے عرس مبارک پہ موجود ہوں، جسے میلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میلہ انٹرنیشنل میلہ ہے، پوری دنیا یہاں پہ آتی ہے وزٹ کرنے اور میلہ دیکھنے کے لیے۔ یہ میرے سامنے دکھائی دینے والا جو لوگ کھڑے ہیں یا ان پر ایک آدمی لٹکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک شرط لگائی گئی ہے کہ 100 روپیہ دینا ہوتا ہے۔ اگر یہاں 2 منٹ بندہ کھڑا رہے تو 1000 روپیہ اسے یہ بیک دیتا ہے، لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ سٹیل کا ڈنڈا ہے، اس پہ اتنا کھڑا ہونا آسان کام نہیں۔ تو دوستو یہاں پہ جھولے اور اس قسم کی کافی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، کہیں پہ جھولے تو کہیں پہ مٹھائیاں۔ یہ عرس تقریباً 3 سے 4 دن منعقد ہوتا ہے اور یہاں پہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے نا اس میلے کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنا ثقافتی ورثہ اور کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں۔
تو اسی سلسلے میں ہم بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ناظرین. تو آج ہم آپ کو میلے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ثقافتی کلچر اور اس کے بعد کھلونے اس طرح کی خوبصورت چیزیں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو انجوائمنٹ کرنا ہے. آپ کریں انجوائمنٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. اگر آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, ایک اچھا سا کامنٹ کریں. آپ کے کامنٹ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں.